بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج پھر ایک مرتبہ سماجی فکر میڈیا کے ذریعے آپ کے روبرو ہوں۔ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس وقت عید کے معمولات اور اس کے احکامات اور مسائل کیا ہوں گے امت کے لیے، قوم کے لیے، تھوڑی سی مختصر سی گفتگو میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء اعظام نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہوگی، اور یہ بات پھر میں ایک یادداشت کے لیے دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن سے نماز عید فوت ہو جائے یا کسی مجبوری کے تحت وہ عیدگاہ حاضر نہ ہو سکیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان سے نماز عید ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسا کہ گفتگو چل رہی ہے وہ نماز عید ادا نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں دو بات عرض کر دوں کہ نماز جمعہ اور عیدین کے جو شرائط ہیں ان میں سے دو خاص شرط ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے 6 شرائط ہیں، نماز عیدین کے لیے 5 شرائط ہیں۔ نماز جمعہ میں چونکہ خطبہ شامل ہے، عیدین میں خطبہ شرط نہیں ہے، شامل نہیں ہے، خطبہ کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ 2 شرط جو پائی نہیں جاتی گھروں کے اندر یا کسی بھی میدان یا بلڈنگ کی چھتوں پر، وہ ایک تو یہ کہ بادشاہ اسلام یا اس کے نائب یا اس کے معزول کا یا عالم اہل بلد کا ہونا، یا یہ نہ ہو تو حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثریت، اس محلے کی اکثریت آبادی جسے امام تسلیم کر لے وہ نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے یا نماز عید کا امام بن سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے محلے کی کسی گلی میں یا چھت پر یا اپنے دروازے پہ اگر کوئی امام مقرر کر لے تو وہ امام مقرر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ 50-100 آدمی بھی کسی کو امام مقرر کر لے تو وہ امام نہیں بن سکتا، اس کی نماز محض باطل ہوگی۔ دوسری شے اذن عام ہے، عام اجازت عامہ، وہ کسی گھر کے اندر چھت پہ گراؤنڈ میں وہ شے پائی نہیں جائے گی۔ تو یہ 2 شرط مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے جمعہ کی نماز کا قیام یا عیدین کی نماز کا قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری شے جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا وہ یہ کہ شے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور دوسری شے یہ کہ اس کا مقصد بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ جمعہ اور عیدین کا مقصد شریعت میں شوکت اسلامی کا اظہار ہے، اسلامی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ یہ شے گھروں کے اندر نہیں پائی جائے گی، دروازے پہ نہیں پائی جائے گی، کسی گراؤنڈ یا چھت مکانات پہ نہیں پائی جائے گی، اگرچہ پورے مکانات کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر نماز عید ادا کریں، تو یہ مقصد بھی فوت ہو گیا۔ دوسرا مقصد جو تذکیر و تنذیر کا ہے وہ مقصد بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو جب شے کی شرط بھی نہیں پائی گئی، مقصد بھی نہیں پایا گیا، تو شے کا وجود کیسے ہوگا؟ اس لیے حکم یہ دیا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ فتوی عالمگیری میں، فتوی شامی کے اندر، ہدایہ کے اندر، شرح وقایہ کے اندر، ان ساری جو کتب احناف ہیں اور فقہ ابو حنیفہ کی جو معتبر کتابیں ہیں اس کے اندر یہ شے مروی ہے کہ جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ ہی وجود میں آ سکتا ہے، عیدین اپنے شرائط کے ساتھ ہی وجود میں آ سکتا ہے۔ شرط نہیں پائی گئی تو شے کا وجود نہیں ہوگا، جمعہ اور عیدین کا قیام نہیں ہوگا۔ لہذا میں آج اس سماجی فکر میڈیا کے ذریعے اپنے سامعین کو یہ بتا دوں کہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے اس مرتبہ لاک ڈاؤن میں، تو وہ اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کریں۔ چاشت کی نماز 2 رکعت کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ 4 رکعت کی نماز بھی نیت کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بار بار ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اس میں کیا پڑھنا ہے۔ ویسے کوئی بھی سورہ آپ پڑھیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز کے بعد آپ اللہ اکبر 34 مرتبہ تسبیح پڑھیں، تاکہ نماز عید میں جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی تلافی وہاں ہو جائے، اور پھر شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد دور فرما دے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی۔ دوسری گفتگو جو کرنی ہے وہ عید کے معمولات کے بارے میں۔ وہ لوگ جو جن کا مقدر اس مرتبہ بنتا ہے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہو جائیں، یا وہ جگہ جہاں نماز عید ہو رہی ہے اور وہاں انہیں اگر موقع مل گیا، جگہ مل گئی، تو ان کے لیے چند معمولات ہیں عید کے دن کے۔ سب سے پہلے تو یہ
کہ وہ صبح سویرے اٹھیں، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کے بعد غسل کریں، اپنے جسم کو صاف ستھرا کریں۔ اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے تو حکم تو یہی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنیں، لیکن اس مرتبہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے کپڑے پہنیں گے سوائے رسوائی ان کے مقدر ہوگی، تو صاف ستھرا کپڑا پہنیں، جو صاف و شفاف ہو، پاک ہو، وہ کپڑا آپ زیبتن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں۔ اس کے بعد عیدگاہ کی طرف نکلنے سے قبل آپ چھہارے کھائیں، طاق عدد میں، 1 چھہارا، 3 چھہارا، 5 چھہارا۔ اگر چھہارا نہ مل سکے کسی کے پاس تو وہ کوئی بھی شے میٹھی چیز وہ کھا سکتا ہے، وہ میٹھی چیز کھائے۔ عیدگاہ کی طرف جب چلے تو حکم یہی ہے کہ پیدل چلے، وہ تکبیر اللہ کی کبریائی اور پاکی بیان کرتا ہوا وہ چلے۔ جب عیدگاہ کے اندر آ جائے، امام جو خطبہ دیتے ہیں ہر زبان میں اپنی جگہ، اس خطبہ کو بغور وہ سماعت کرے، سنیں۔ اس کے بعد نماز عید ہوگی۔ نماز عید کے سلسلے میں ایک بات بیان کر دوں یہاں پہ، ترکیب نماز۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ سال میں ایک بار نماز آتی ہے تو وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بغل والوں کو دیکھ کر وہ نماز ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کسی کی خراب ہو جاتی ہے، کسی کی نماز میں کراہیت آ جاتی ہے۔ تو بہت آسان سا طریقہ ہے اس کا، آپ اسے سماعت کر لیں۔ جب نماز عید کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ اس میں تکبیر نہیں ہے، اذان نہیں ہے، جب نماز عید کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر، پہلی رکعت کی پہلی تکبیر ہوگی۔ تو اس میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے امام کے ساتھ ساتھ اور ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اور اچھے سے ایک گٹوں سے دوسرے گٹوں کو پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیر کہی جائے گی۔ 3 تکبیر ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر امام کہیں گے، جن میں سے 2 تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی ثنا کے بعد تو اس میں آپ ہاتھ باندھ لیں گے، امام قرأت کریں گے اور سورہ پڑھیں گے۔ آپ کو یعنی مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ کوئی سورہ یعنی قرأت نہیں کرنی ہے، وہ امام کریں گے، امام آپ کی قرأت کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد بقیہ نماز کی طرح نماز ہوگی، رکوع میں جائیں گے، سجدے کریں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو امام پہلے قرأت کریں گے۔ امام کی قرأت جب مکمل ہو جائے گی سورہ فاتحہ اور ایک سورہ سمیت، اس کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی۔ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی، جس میں 3 تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پہلی رکعت میں پہلے تکبیر ہوگی، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر ہوگی، 2 میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے، تیسرے میں باندھ لیں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرأت ہو جائے گی، قرأت کے بعد 4 تکبیر ہوگی، 4 میں سے پہلی 3 تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ بقیہ نمازوں کی طرح پھر نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو آپ دعا میں شریک ہوں گے اور ہر طرح سے اللہ کی رحمت کے امیدوار اور طلبگار ہوں گے۔ اس کے بعد خطبہ، تو خطبہ یہاں پہ خطبہ دینا سنت ہے، لیکن جو وہاں موجود ہیں جب خطبہ دیا جائے تو ان کے لیے خطبہ کا سننا واجب ہے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبے میں یہی فرق ہے، جمعہ کا خطبہ دینا بھی واجب ہے اور جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے سننا بھی واجب ہے۔ عیدین کا خطبہ دینا تو سنت ہے، لیکن جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے سننا واجب ہے۔ اس لیے جب امام خطبہ تھے تو آپ بغور خطبہ سماعت کریں۔ اس کے بعد جیسا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، تو اس مرتبہ چونکہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ احتیاط کر رہے ہیں۔ آپ کے جی پر اور آپ کی طبیعت پر ہے کہ آپ کی طبیعت اگر بڑھتی ہے، اگر کوئی آپ کا بھائی ہے جسے شیور اور یقین ہے کہ اسے کوئی مصیبت اور بلا نہیں ہے تو آپ اس سے مل سکتے ہیں، لیکن اگر طبیعت نہیں چاہتی ہے تو آپ پرہیز کریں، کوئی واجب اور ضروری بھی نہیں ہے، آپ پرہیز کریں، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے خیر رکھے۔ لیکن اگر طبیعت چاہے تو مصافحہ اور معانقہ کریں، کیونکہ مصافحہ میں بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور دل سے مصافحہ کرتے ہیں تو پھر ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ مصافحہ کی فضیلت ہے، لیکن اگر احتیاط کرے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد نماز عید مکمل ہو جائے، عید کی مبارکباد اپنے اپنے سماج کے اعتبار سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ بھی ہماری عید ہے۔ اس عید کے دن میں ہر وہ جائز خوشی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے ہمیں کرنی چاہیے۔
ہمیں وہ خوشی منانی چاہیے، وہ خوشی جس سے شریعت نے روک رکھا ہے، منع کر رکھا ہے، جس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے، ان خوشیوں سے ہمیں دور کا بھی واسطہ نہیں، ہمیں دور بھاگنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ہر وہ جائز خوشی، ایک دوسرے کے گھر جانا، مبارکباد پیش کرنا، خیر و عافیت دریافت کرنا اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا، اگر یہ موقع ملے اور اس طرح کا اگر ہو سکے تو آپ ضرور کریں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی دعا فرمائیں۔ ایک چیز بیان کرنی ہے اپنے تمام اہل امت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کہ عید کے دن کے بعد شوال کے پورے ماہ میں اگر اللہ توفیق بخشے تو آپ 6 روزہ ضرور رکھیں، جسے ہم اپنی زبان میں چھوچھیت کا روزہ بولتے ہیں، یعنی شوال المکرم کے 6 روزے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، 2 حدیث پاک ان سے مروی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور پھر عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سال بھر روزے رکھنے کا اجر اور ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ پوری زندگی اسے روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہر سال روزے رکھیں گے تو پوری زندگی اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں ایک چیز یہ جان لیں، یہ ضروری نہیں کہ لگاتار ہی روزے رکھیں، نہیں، شوال کے پورے ماہ میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، 2 دن رکھے پھر 2 دن نہیں رکھے، پھر 2 دن رکھے پھر 2 دن نہیں رکھے، یا ایک دن گیپ کر کے 1 دن افطار 1 دن روزہ، 1 دن افطار 1 دن روزہ، اس طریقے سے روزہ رکھیں، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہماری امت جو اس وقت ہمیں سن رہی ہے، بس یہی گزارش کروں گا آپ لاک ڈاؤن کا اور حکومت کے قانون کا پالن کریں، احتیاط کریں، اپنے گھروں میں نماز عید کے بدلے نفل نماز شکرانے کی ادا کریں، اور پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے پہلے والے حال کو بدستور قائم فرمائے، پھر ہم سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع الہدى۔